colleagues, میں آپ کو آج اس یوم آزادی کے اس تقریب میں ایمبیسی آف پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن شریف سے کریں گے اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سینئر ٹیکنیشین وزیر محمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور آیات قرآن تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں رکھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں قائم مقام سفیر پاکستان جناب
رضوان سعید شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پرچم کشائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ عمران پیغامات پڑھ کے آپ کو سنائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It is my honor and privilege to stand in for Ambassador Jalil Abbas Gilani, who had to be in Pakistan for official assignment. میں سفیر پاکستان کی جانب سے، اپنی جانب سے اور پاکستان ایمبیسی کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا پہلا فریضہ اس موقع پر صدر پاکستان جناب ممنون حسین اور وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنانا ہے۔ سب سے پہلے صدر پاکستان جناب ممنون حسین کا پیغام۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہم اپنا یوم آزادی ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جوش و ولولہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سیاسی، اقتصادی اور سماجی استحکام کا راستہ ہموار کرے گا۔ گزشتہ چند برسوں سے وطن عزیز کئی آزمائشوں سے دوچار رہا ہے، لیکن قوم نے اپنے عزم صمیم سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ حکومت پاکستان نے وطن عزیز کے مختلف خطوں، علاقوں اور شہروں کو بدامنی، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کرنے کے لیے بھرپور سیاسی عزم کے ساتھ کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کے تحت افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن بحال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اقتصادی بہتری کے لیے بھی حکومت نے ٹھوس پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں، جن کے نتیجے میں کاروباری ماحول بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہتر مواقع ہی نہیں پیدا ہو رہے، بلکہ بیرونی سرمایہ کار بھی تیزی سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہمارے اقتصادی مستقبل کے لیے نیک فال کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے امکانات کے دروازے کھل رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ جمہوریت کے بارے میں اجتماعی اتفاق رائے کے بھی مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ انہیں مزید ثمر آور اور مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصلاح کا عمل اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے گروہ، طبقے اور مکتبہ فکر سے شروع کریں، تاکہ ریاستی، حکومتی اور انتظامی سطح پر بروئے کار آنے والی اقدار ہمارے دل و دماغ کا حصہ بن کر حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے
اپنے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے یکجان ہو کر بانیان پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اندھیروں کا خاتمہ کریں اور اجالوں کو اپنا مقدر بنائیں۔ جشن آزادی مبارک، پاکستان پائندہ باد۔ یہ پیغام تھا صدر مملکت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین کا، اور اب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف کا پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس سال 14 اگست کا دن روایتی مسرت کے ساتھ ساتھ دکھ کے گہرے احساس کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ کوئٹہ کے شہداء کا غم ابھی تازہ ہے۔ آج ہم ان شہداء کو بھی یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ دن پاکستانی قوم کے اس عزم کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے ہمیشہ قائم رہے گا۔ 1965 کا جذبہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، جب پاکستان کی افواج اور عوام نے ایک ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہ یوم آزادی اس وجہ سے بھی یادگار ہے کہ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا جذبہ اپنے عروج پر ہے۔ اہل کشمیر کی نئی نسل نے ایک نئے جذبے کے ساتھ آزادی کا علم اٹھایا ہے۔ میں اس سال 14 اگست آزادی کشمیر کے نام کرتا ہوں۔ میں اسے ان اہل کشمیر کے نام کرتا ہوں جنہوں نے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا مگر آزادی کے جذبے کو زندہ رکھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے، اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے۔ قائد اعظم کی قیادت نہ ہوتی تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہماری افواج، سلامتی کے ادارے، پولیس اور عوام اس کے لیے اپنا خون نہ دیتے تو اس کی بقا اور سلامتی ممکن نہ ہوتی۔ اگست کے مہینے میں جہاں ہم قائد اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں ان شہداء کی یاد کے چراغ بھی ہمارے دلوں میں روشن ہو جاتے ہیں جو وطن کے لیے جان دے کر امر ہو گئے۔ آج ہم اپنے ان سب شہداء کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کے ہر شعبے میں، یہ ہر سیاسی جماعت میں، یہ ہر طبقہ زندگی میں، یہ ہر مسلک میں، یہ ہر مذہب میں، یہ سب پاکستانی، یہ ایک قوم کے افراد ہیں۔ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی روحوں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج کے دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ جب تک زندہ ہیں پاکستان کی سلامتی، بقا اور استحکام کے لیے ہر دنیاوی مفاد کو قربان کر دیں گے۔ ہم شہداء کی اس روایت کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے بعد دنیا ہمارے حق میں وہی شہادت دے جو آج ہم اپنے شہداء کے لیے دے رہے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن چند گزارشات کرنا چاہوں گا جو اس پیغام میں دیے گئے موضوعات کا ہی اعادہ کرتی ہیں۔ آج کی یہ تقریب، جشن آزادی کی تقریب، اس کے 3 ستون ہیں: پرچم کشائی قومی ترانے کے ساتھ، صدر پاکستان کا پیغام، وزیر اعظم پاکستان کا پیغام، اور ہم آج اپنی 70واں یوم آزادی منائیں۔ 70 سال پہلے جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملک زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا، لیکن آج ہم سب کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف پاکستان قائم ہے بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی قائم و دائم رہے گا۔
ان پیغامات پر آپ غور کیجئے تو آج جن مشکلات سے ہم نبرد آزما ہیں، ہمارے قیام سے لے کے اب تک ہماری سلامتی، علاقائی سالمیت، بقا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہی ہے، لیکن ہر دور میں 70 سالہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر سال میں پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی سویلین اداروں نے ان تمام چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو ان دو پیغامات میں جس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے، جس چیز کی تجدید کی گئی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے قومی یکجہتی کی ضرورت، ایک قوم ہونے کی ضرورت، اپنے تفرقات کو مٹانے کی ضرورت۔ میری نظر میں اور ان پیغامات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہی ہماری سلامتی کی حکمت عملی ہے، یہی ہماری سیکیورٹی پالیسی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اشارہ ہمارے قومی ترانے کے الفاظ میں موجود ہے، ایک مصرع 3 الفاظ، آر نیشنل سیکیورٹی پالیسی، قوت عوام، دیٹ از دا گارنٹی آف آر سیکیورٹی فار آل ٹائمز ٹو کم۔ اسی کی طرف ان پیغامات میں بھی اشارہ کیا گیا، اور یہی ایک ملک کے طور پر، ایک قوم کے طور پر، اور ایک زندہ قوم کے طور پر ہماری سلامتی، بقا، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آج کی تقریب میں اس ہجوم میں امریکن پاکستانیوں کے چہرے بہت نمایاں ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تقریباً 11 لاکھ پاکستانی آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا ایک یونی پولر ورلڈ، اور امریکہ اس کے اوپر اس دنیا کو چلانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کثیر تعداد میں پاکستانیوں کی یہاں موجودگی یہ بذات خود اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے۔ اس کمیونٹی کا کردار دونوں ملکوں کے تعلقات کو بڑھانے میں انتہائی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستانی اور امریکی تعلقات ہماری قومی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان میں نشیب و فراز آئے، لیکن ہمیشہ یہ تعلقات قائم رہے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے۔ آج بھی ان تعلقات کی خصوصیت، اہمیت، افادیت خاص کر علاقائی امن اور عالمی امن کے تناظر میں مسلمہ ہے، اور یہ بھی بذات خود اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا کرے، اس یوم آزادی کو ہم مناتے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاک امریکہ دوستی پائندہ باد، لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک امریکہ فرینڈ۔ اور اب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما ہمارے عزیز و اقارب میں سے اور مسلمانوں میں سے دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ آپ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کا وجود ہے ہمیں اس مقصد میں استعمال فرما یا اللہ ملک پاکستان کے جملہ اثاثہ جات کی حفاظت فرما افواج پاکستان اور تمام اداروں کو ترقی و استحکام عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کو درپیش مسائل اپنی قدرت سے حل فرما دشمنان پاکستان کے اندر پھوٹ ڈال دے اور ان کو آپس میں لڑا کر ختم فرما یا اللہ ہمیں خواہشات کی زندگی سے نجات دے اور احکامات کی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم